بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی برکات عطا فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے ایک چھوٹا سا خدمت کا آپ سمجھ لیں طریقہ بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ یہ خدمت اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، آپ یقین جانیے جسمانی روحانی رزق بے حساب ملے گا، وسعت اور برکتوں کے ساتھ ملے گا، خیر اور سلامتی کے ساتھ ملے گا، بغیر ذلت و رسوائی کے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے ملے گا، بلا تاخیر ملے گا، بن مانگے ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں گے، کیونکہ جو بھی چیز خدمت سے حاصل کی جاتی ہے نا، اسے زوال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو خدمت اتنی پسند ہے، اگر آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب نوازتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جتنے لوگ آپ سے فیض یاب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر فضل اور کرم کی انتہا فرما دے گا، اتنا ہی فضل اور کرم آپ کے لیے بڑھتا چلا جائے گا۔ چھوٹا سا کام ہے، ضرور کیجیے گا، یہ خود میں بھی کر چکی ہوں، میرے گھر والے بھی کر چکے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہاں کہاں سے اللہ کریم ہمیں نوازتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جس نے کیا ہے اسے بڑا فیض ملا ہے، بس مستقل مزاجی سے اور پابندی سے کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند عرصے میں، کچھ عرصے میں آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ سوجی لے لیں، چینی لے لیں اور چاول لے لیں، ہم وزن لے لیں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، پاؤ لے لیں یا کلو لے لیں، یہ لینا ہم وزن ہے، تینوں ہم وزن لے کر مکس کر لیں۔ ہم وزن لے کر مکس کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جس جگہ آپ کو کیڑے مکوڑے دکھتے ہیں، چوٹیاں دکھتی ہیں، وہاں یہ ڈالیے۔ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پرانے درخت ہیں تو وہاں بلوں میں ڈال دیجیے، جو نیچے ہول بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، جہاں پر چوٹیاں ہوں وہاں لازمی ڈالیں، تو جہاں پر یہ ہوں کیڑے مکوڑے ہوں وہاں لازمی اس کو ڈالیے، اور معمول بنا لیں روز ڈالنے کا۔ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ کو چوٹیاں دکھتی ہوں، کیونکہ چوٹیوں کے پاس اور مچھلیوں کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے، یہ بے زبان مخلوق ہے، آپ ان کی خدمت کریں گے تو آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کریم وہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ ان کے رزق کا بندوبست کریں، جہاں پہ چوٹیاں دکھ رہی ہیں آپ کے ڈالیے، روزانہ ڈالیے، اور کوشش کریں ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں یہ مخلوقات ہوں وہاں ڈالیے، اور ڈیلی بیسس پر جو ہے نا جب آپ یہ ڈالیں تو دعا بھی کریں کہ اللہ ان کا رزق وسیع فرما، آپ کا رزق وسیع ہوگا، وسعت برکتیں ملیں گی۔ اچھا، جب آپ یہ لیں گے نا، ہم وزن چیزیں لیں گے، یعنی سیم کوانٹٹی میں لیں گے، سوجی، چینی اور چاول، تو اس پر اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درمیان میں 11 بار یا 21 بار یا 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ پڑھ کر نا دم کر کے رکھ لیں اور پھر یہ ڈالیں، تو اس سے نا برکت اور تاثیر بڑھ جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ تاثیر، وہ کمال، وہ برکات، وہ معجزات ہیں کہ جب آپ اسے پڑھتے ہو تو دنیا اور دین کی ہر خیر آپ کو ملتی ہے۔ درود ابراہیمی میں وہ تاثیر اور برکات ہے کہ جب آپ اسے پڑھ کے کچھ کرتے ہو تو اللہ کریم آپ کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر جب آپ مخلوق کی خدمت کرنے جا رہے ہو اور اللہ کا کلام پڑھ کے جا رہے ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جا رہے ہو، تو پھر سوچیں کہاں کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس کچھ عرصے لگاتار کرتے رہیں، اس خدمت کو انجام دیتے رہیں، خدمت کی نیت سے کریں کہ یہ بے زبان مخلوق ہے، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، رب کریم اپنی شان مجھے بھی عطا فرما۔ آپ واضح دیکھیں گے آپ کے قرضے ادا ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کے رزق و مال میں وسعت پیدا ہوگی، جسمانی روحانی رزق ملے گا، اور اگر آپ اسے زندگی کا معمول بنا لیں تو نہ صرف آپ کو ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا، اور بے حساب ملے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، آپ یہ کر لیں اور پھر برکات دیکھیں۔ میں نے، میری فیملی نے جتنا بھی کیا ہے ہمیں اس کی برکت سے بہت ملا ہے، بہت زیادہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رزق دے، بے حساب دے، جسمانی روحانی دونوں رزق دے، ہمیں بھی دے، ہماری نسلوں کو بھی دے، اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے، کبھی قرض کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کریم اتنا عطا فرمائے اور ہمیں مخلوق کو دینے والا بنائے، مخلوق کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔